اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کی کتاب لب لباب میں جاری تھی، اور آج اس سلسلے کے 10ویں درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے اس مقدمے کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں کہ تقریباً 6 دن کے بعد آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس قدر طولانی تاخیر ہمیں احساس ہے کہ اس تاخیر کے باعث وہ افراد جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور ہماری گفتگو کو باقاعدگی سے سنتے ہیں اور ان درسوں سے فیض حاصل کرتے ہیں، یقینی بات ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، لیکن کچھ ہماری مشکلات تھیں، کچھ مجبوریاں تھیں کہ جس کے باعث ہمیں یہ وقفہ ایجاد کرنا پڑا، اور اب ہم کوشش کریں گے کہ ہماری آئندہ کی گفتگو میں ایسا کسی قسم کا کوئی وقفہ ایجاد نہ ہو۔ لیکن انسان پختہ ارادہ کرتا ہے، لیکن آگے خداوند متعال کی منشا اور مرضی جب تک شامل حال نہ ہو، انسان موفقیت اور کامیابی کے مراحل طے نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی گزشتہ گفتگو کو اور حالیہ گفتگو کو آپس میں جوڑنے کے لیے مرحوم آیت اللہ طہرانی کی عبارت پڑھیں گے، اور گزشتہ گفتگو سے مطالب جو ہم نے آپ کی خدمت میں درس نمبر 9 میں اور درس نمبر 8 میں بیان کیے تھے، ان کا ایک مختصر سا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت اللہ طہرانی نے اپنی اس گفتگو میں جو گزشتہ گفتگو تھی اس میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کو اپنے ظاہر اور باطن دونوں میں جمع کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور اس مدعا کے مصادیق میں سے پہلا مصداق آیت اللہ طہرانی نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ انسان سیر و سلوک میں خداوند متعال کی طرف سفر کرتا ہے، مراحل عالیہ کو طے کرتا ہے، اور ان مراحل کو طے کرنے میں انسان مختلف علمی مراحل سے گزرتا ہے، مختلف علوم کو کسب کرتا ہے، سیکھتا ہے، حاصل کرتا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھے کہ اگر اس نے مختلف علوم کو سیکھا لیکن ان علوم کو سیکھنے کے ساتھ تہذیب نفس کو انہوں نے انجام نہیں دیا تو یہ علوم انسان میں توہم ایجاد کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تحصیل علم کے ساتھ تہذیب نفس کرے اور تزکیہ نفس اور تقوی اختیار کرے تاکہ مدارج عالیہ طے کر سکے۔ پس ظاہری پہلو انسان کا مختلف علوم کو سیکھنا ہے، اور باطنی پہلو انسان کا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ جب انسان اپنے اس ظاہر کو اور باطن کو جمع کرے گا تو اس ظاہر اور باطن کے جمع کرنے سے انسان ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کر سکتا ہے، اور یہ انسان کو مدارج عالیہ کی طرف لے جانے میں مدد، ممد اور معاون ثابت ہوں گے۔ یہاں مرحوم آیت اللہ طہرانی نے حکمت اور فلسفے کی مثال دی، اور اپنی عبارت میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ علم حکمت اور علم فلسفہ گو کہ برہانی علوم ہے، اور انسان کے اعتقادات کو اور بالخصوص توحید کو برہانی کر دیتے ہیں، اور انسان کے وجود سے ہر قسم کے شک و شبہ کو برطرف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے ساتھ تہذیب نفس نہ ہو اور انسان نے اپنے ظاہر کو اور باطن کو جمع نہ کیا ہو تو یہی علم توحید جو ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ اور ہم اپنی گزشتہ گفتگو میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول بھی نقل کر چکے کہ جو مختلف سائٹوں پر ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہے کہ علم عرفان انسان کو جہنم میں لے جائے گا، علم فقہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا، یہی علم اخلاق، علم توحید حتیٰ کہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا، بشرطے کہ انسان نے اس کے ساتھ تزکیہ نفس اور تہذیب نفس سے اپنے وجود کو آراستہ نہ کیا ہو۔ اسی مطلب کی طرف آیت اللہ طہرانی اس 1.5 صفحے میں جو بحث کر رہے ہیں وہ بحث یہی ہے
کہ انسان ظاہر اور باطن کو جمع کرے تاکہ مدارج عالیہ طے کر سکے۔ میں تبرکاً آیت اللہ طحرانی کے گزشتہ مطالب کی عبارت کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ ہم اصل مطلب تک جو آج ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہاں تک پہنچ جائیں۔ اس تکرار مطلب کا بنیادی ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ گفتگو جو کچھ دن کے فاصلے کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، تو یہ فاصلہ باعث بنتا ہے کہ انسان کے ذہن سے بہت سے مطالب جو ہیں وہ حذف ہو جائیں۔ لہٰذا ہمارے اس تکرار کی بدولت آپ کی یادداشت میں وہ مطالب جو پہلے سے موجود ہیں ان کا تکرار ہو جائے گا، اور اس تکرار کے نتیجے میں ہماری آج کی گفتگو آپ کے لیے قابل فہم اور قابل ہضم ہوگی۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں اس مطلب کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ وہ افراد جو بظاہر اہل تصوف ہیں وہ انسان کو علوم حاصل کرنے سے اور علوم سیکھنے سے روکتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ایک شبہہ ہے اور یہی ایک اعتراض ہے۔ اور آیت اللہ طحرانی در واقع یہاں اس دفع دخل مقدر کر رہے ہیں، یعنی وہ جو اعتراض یہاں ایک پایا جاتا ہے اہل تصوف کا، اس اعتراض کو اپنی اس عبارت سے برطرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اعتراض در واقع یہی ہے کہ انسان جب ظاہری علوم سیکھتا ہے، جو آیت اللہ طحرانی کا مدعا ہے کہ ظاہر اور باطن کو جمع کرنا چاہیے، تو انسان جب ظاہری علوم سیکھتا ہے تو یہ ظاہری علوم انسان کے اندر توہم ایجاد کرتے ہیں۔ جب توہم ایجاد کرتے ہیں تو پھر انسان کو ان ظاہری علوم کو نہیں سیکھنا چاہیے۔ انسان کو مستقیم اور ڈائریکٹ طور پر تہذیب نفس کرنی چاہیے، تزکیہ نفس کرنا چاہیے تاکہ مدارج عالیہ طے کر سکے۔ تو آیت اللہ طحرانی در حقیقت اور در واقع اس شبہے کو برطرف کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، ظاہری علوم کو سیکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا تہذیب نفس اور تزکیہ نفس انجام دینا ضروری ہے، چونکہ یہ دو ایسے پر ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان پرواز کر سکتا ہے۔ ایک اس کا ظاہری پہلو ہے، ایک اس کا باطنی پہلو ہے۔ انسان اپنے ظاہری پہلو سے بھی کمال کے مدارج کو طے کرے اور اپنے باطنی پہلو سے بھی مدارج عالیہ کو طے کرے۔ جب انسان اس ظاہر اور باطن کو جمع کرے گا تو وہ مدارج عالیہ طے کرنے میں موفق ہوگا، کامیاب ہوگا، اور جلدی بہت سے مراحل کو طے کر کے انسان مدارج عالیہ طے کر لے گا۔ لیکن اگر انسان ایسا نہیں کرے گا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ انسان کامیابی کے ان مراحل تک اور ان مقامات تک نہ پہنچ پائے جہاں پہنچنا اس انسان کی انسانیت کے لیے اور اس انسان کے کمال کے لیے ضروری ہے۔ میں عین عبارت آیت اللہ طحرانی کی صفحہ نمبر 12 سے پڑھتا ہوں کہ جہاں آیت اللہ طحرانی باقاعدہ اس دعا کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہم نور ظاہری بطاعتک، یعنی دونوں پہلوؤں کو جمع کرنے کی دعا ہے۔ اے میرے پروردگار، میرے ظاہر کو اپنی اطاعت کے ساتھ منور کر دے، نورانی کر دے، وباطنی بمحبتک، اے میرے پروردگار میرے باطن کو اپنی محبت سے نورانی کر دے، وقلبی بمعرفتک، اے میرے پروردگار میرے دل کو، میرے قلب کو اپنی معرفت سے نورانی کر دے، وروحی بمشاہدتک، اور اے میرے پروردگار میری روح کو اپنے جمال کے مشاہدے سے منور فرما دے، وسری باستقلال اتصال حضرتک، اور پھر اس روح کے بھی باطن جو میرا سر ہے، اس سر کو اپنے استقلال کے ساتھ متصل فرما تاکہ میں تیرے حضرت کے ساتھ وصل ہو جاؤں اور متصل ہو جاؤں، یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ دعا حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے منسوب فقرات ہیں اور دعائیہ کلمات ہیں کہ جنہیں حضرت سید الاوصیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ اس دعا کے نقل کرنے کے بعد آیت اللہ طحرانی کی عبارت عین جو ہے وہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے، وَأَزْهَمِی جا روشن می شود کہ برائے تکمیل نفس و طی مدارج و معارج کمال انسانیت اکتفا بعلوم الہیہ ذہنیہ تفکیریہ مانند تعلیم و تعلم فلسفے بہیچ وجہ من الوجوہ کافی نہ خواہد بود۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اپنے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں باقاعدہ لنک دیتے ہیں آیت اللہ طحرانی کی کتابوں کا،
یعنی آپ ان کی سائٹ میں وصل ہوں، ان کی سائٹ کھولیں تو تمام کتابوں کی فہرست موجود ہے، اور اس فہرست کے آخر میں یہی رسالہ لب لباب موجود ہے۔ آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور آن لائن بھی اسے وہاں سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو میں عبارتیں پڑھ رہا ہوں گو کہ فارسی کی عبارت ہیں، آپ ان عبارتوں کو وہاں سے اس سائٹ سے توجہ فرمائیں اور ساتھ ہماری آواز کو بھی سماعت کریں، تو آپ کے لیے اس درس کو اور اس کتاب کو پڑھنا نہایت ہی باعث مسرت، باعث لذت اور باعث استفادہ ہوگا۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو نورانی دعا حضرت سید الاوصیاء کی آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اس سے پہلے جو مطالب پیش کیے، جن مطالب میں ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ انسان کو اپنے ظاہر اور باطن کو جمع کرنا چاہیے، تو یہاں اس دعا سے بھی یہ بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ برائے تکمیل نفس و طی مدارج و معارج کمال انسانیت، کہ انسان جب مدارج عالیہ طے کرنا چاہتا ہے اور انسانیت کے مراتب کو طے کرتے ہوئے انسان اعلیٰ مقامات تک پہنچنا چاہتا ہے، تو ان مراحل کو طے کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کیا کہ اکتفا بعلوم الہیہ، یہ ذہنیہ، یہ تفکیریہ، یعنی انسان صرف اکتفا کرے وہ علوم جو علوم الہیہ ہیں، اور ان کا تعلق انسان کے ذہن سے ہے، ان کا تعلق انسان کی فکر سے ہے۔ انسان صرف ان علوم کے اوپر اکتفا کرے اور تہذیب نفس کا دامن انسان چھوڑ دے، صرف ان علوم الہیہ، یہ تفکیریہ، یہ ذہنیہ کو حاصل کرے، اور مراد ان کی حکمت اور فلسفہ ہے۔ جیسے واضح طور پر یہاں بیان کر رہے ہیں، مانند تعلیم و تعلم فلسفے، یعنی انسان صرف فلسفہ پڑھے اور آگے فلسفے کی تدریس کرے، تاکہ اس فلسفے کو پڑھنے سے انسان توحید کو در کر سکے، اور صرف اسی ظاہری علم پر اکتفا کر رہا ہے، یہ انسان ابھی تہذیب نفس کو جو ہے وہ اس کے مراحل کو طے نہیں کر رہا ہے۔ تو جب انسان تعلیم و تعلم فلسفے کے مراحل کو طے کر رہا ہے، تو آیت اللہ فرماتے ہیں بہیج وجہ من الوجوہ کافی نہ خواہد بود، تو انسان کا اسی ظاہری پہلو کو محفوظ کرنا، فلسفے کو پڑھنا، اور فلسفے کو پڑھ کے انسان علوم الہیہ کو پڑھنے کے بعد مدارج عالیہ طے کرنے کا جو انسان ایک اپنے ذہن میں کانسیپٹ بنا لیتا ہے، یہ انسان کے لیے کفایت نہیں کرتا، چونکہ انسان نے ایک بعد کو اختیار کیا ہے، ایک پہلو کو اختیار کیا ہے، ایک زاویے کو اپنی زندگی میں انتخاب کر لیا ہے، اور دوسرے زاویے سے نظر انداز کر دیا ہے جو انسان کی حقیقت ہے اور انسان کا باطن ہے۔ لہٰذا انسان کو ظاہری طور پر بھی اپنی قوہ عاقلہ مفکرہ کی غذا فراہم کرنی چاہیے، اور برہانی اعتبار سے انسان کو اپنے اعتقادات اور علم توحید کے اوپر برہان رکھتے ہوئے انسان کو کمال حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو تہذیب نفس کے مراحل کو اور مدارج کو طے کرتے ہوئے اعلیٰ مراتب تک پہنچنا چاہیے، پس دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسفے کو پڑھنا صرف کافی کیوں نہیں ہے؟ یہ جو آپ نے فرمایا کہ علوم الہیہ، یہ ذہنیہ، یہ تفکیریہ کے اوپر اگر انسان اکتفا کرے تو یہ اکتفا کرنا انسان کا کافی نہیں ہے۔ سوال کیوں کافی نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب آیت اللہ طحرانی یہاں پر بیان کر رہے ہیں، چون ترتیب قیاس و برہان بر اساس منطق صحیح و مقدمات صحیح نتیجہ اقناعی برائے ذہن می دہد، یعنی انسان قیاس قائم کرتا ہے، انسان برہان قائم کرتا ہے، اور اس برہان کے اندر انسان تمام مقدمات کو درست لے کر آتا ہے، صغرا درست انتخاب کی ہے، کبرا درست انتخاب کی ہے، حد وسط کو گرا کے انسان نے ایک نتیجہ وہاں پر اخذ کیا ہے جیسا منطق میں کیا جاتا ہے، اور پھر فلاسفہ انہی برہانوں سے استفادہ کرتے ہوئے قواعد کلیہ کو استخراج کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان نے جو برہان قائم کیا ہے وہ برہان درست منطقی اصولوں کے مطابق تدوین کیا گیا ہے، اس کا جو تمام سٹرکچر برہان کا قائم کیا گیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ اب جب انسان نے برہان قائم کر لیا اور درست اصولوں کے مطابق اس برہان کو قائم کیا ہے، تو یہ برہان انسان کے ذہن کو قانے تو کر دے گا، لیکن انسان کے باطن کو اور انسان کے دل کو قانے نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا فرما رہے ہیں کہ چون ترتیب قیاس و برہان بر اساس منطق صحیح و مقدمات صحیح نتیجہ اقناعی برائے ذہن می دہد، یعنی اگر انسان قیاس قائم کرے، برہان قائم کرے، تو یہ برہان
جو درست منطق کے اصولوں اور مقدمات کے مطابق ترتیب پایا ہے یہ انسان کے ذہن کو قانع کر دے گا، درست ہے، ولی قلب و روح را اشباع نمی کند، لیکن اس کی روح کو اور اس کے باطن کو اور اس کے قلب کو یہ برہان سیراب نہیں کرے گا، و روان را از تشنگی و آتش وصول بے حقائق و شہود دقائق سیراب نمی سازد۔ پس یہ برہان ذہن کے لیے کافی ہے، انسان کی روح کے لیے، انسان کے باطن کے لیے اور انسان کے وجدان کے لیے کفایت نہیں کرتا ہے۔ پس کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر آیت اللہ تہرانی مزید اسی مطلب کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں گرچہ علم حکمت و فلسفے، چونکہ ہم نے اپنی گفتگو میں فلسفے کا نام لیا، لیکن یہ بات صرف فلسفے تک محدود نہیں ہے، فقہ بھی اسی قاعدے سے مستثنا نہیں ہے۔ اگر انسان براہین کے ذریعے سے فقہی قواعد کو ثابت کر لیتا ہے، فقہی احکام کو ثابت کر لیتا ہے، اخلاقی احکام کو ثابت کر لیتا ہے، اصولی قوانین اور قواعد و ضوابط کو ثابت کر لیتا ہے، یا اس کے علاوہ انسان جو ہے وہ علم عرفان کے قواعد و ضوابط اور سیر و سلوک کے قواعد و ضوابط کو برہانی اعتبار سے ثابت کر لیتا ہے، لیکن ان تمام علوم میں جو ہے وہ سب سے اوپر جسے ترہ امتیاز حاصل ہے وہ علم فلسفہ ہے، کہ جو علم الہی ہے، یعنی الہیات بمعنی الاخص، وہاں پر بھی انسان برہان کے ذریعے سے توحید کو ثابت کر دیتا ہے، لیکن انسان کا باطن جو ہے وہ ابھی اس سے مطمئن نہیں ہوا۔ تو آیت اللہ تہرانی اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک ظاہری پہلو کو آپ نے لے لیا اور باطنی پہلو کو جو ہے نا وہ جو انسان کے کمال اور مدارج عالیہ کو طے کرنے میں ایک اہم اور بنیادی کردار رکھتا تھا اسے آپ نے نظر انداز کر دیا ہے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں کہ گرچہ علم حکمت و فلسفے دارائے اصالت و متانت، یعنی یہاں سے کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ بس فلسفہ پڑھنا تو جائز ہی نہیں ہے، فلسفہ پڑھنا تو باطل ہے۔ نہیں، اگر آپ یہ قاعدہ فلسفے کے متعلق لے کر آئیں گے تو عین یہی قاعدہ علم فقہ کے متعلق بھی آئے گا، عین یہی قاعدہ علم اخلاق، علم اصول، علم عرفان، علم سیر و سلوک، علم تاریخ، علم جغرافیہ سب سے متعلق آئے گا کہ یہ تمام علوم جو ہیں وہ انسان کے ظاہر کو تو سیراب کر دیں گے، انسان کی قوہ عاقلہ مفکرہ کو سیراب کر دیں گے، لیکن انسان کی باطن کو اور انسان کے وجدان کو یہ آرام نہیں کریں گے، اسے اشباع نہیں کریں گے آیت اللہ تہرانی کی عبارت کے مطابق۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی فرما رہے ہیں کہ گرچہ علم حکمت و فلسفے دارائے اصالت و متانتس، یہ باطل علم نہیں ہے، اصیل علم ہے، متین علم ہے، اس میں کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ و اشرف علوم ذہنیہ و تفکیریہ است، یعنی انسان کے جو علوم ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، اور ان علوم میں جو علوم عقلی ہیں، علوم فکری ہیں، ان تمام علوم فکریہ میں علم حکمت اور علم فلسفے کو اصالت اور متانت حاصل ہے، اور ان تمام علوم میں یہ جو علم فلسفہ ہے اس سے شرافت حاصل ہے۔ لہٰذا فلسفہ پڑھنا نہایت ضروری ہے، اور اگر آج کے دور میں کوئی شخص فلسفہ نہیں پڑھتا تو وہ قوہ عاقلہ مفکرہ کے اعتبار سے کمزور انسان ہے۔ ایسے عالم سے دین لینا نقصان دہ ہے، لیکن یاد رکھیں ایسا عالم جس نے فلسفہ پڑھا ہو اور تہذیب نفس اختیار نہ کی ہو، اس سے دین لینا بھی جو ہے وہ نہایت نقصان دہ ہے۔ ایسے شخص سے اجتناب کریں چونکہ یہ شخص قطاع الطریق ہے۔ لہٰذا گرچہ علم حکمت و فلسفے دارائے اصالت و متانت است و اشرف علوم ذہنیہ و تفکیریہ است، یعنی اشرف علوم میں سے ہے کہ توحید را بر پایہ یہ برہان استوار نمودے، کہ یہی حکمت اور یہی فلسفہ ہے کہ جس نے علم توحید کے جو ستون ہیں ان کو برہانی ستون کے طور پر جو ہے نا وہ قائم کر دیا ہے، اور اب توحید کو ثابت کیا ہے برہانی انداز میں۔ جب توحید برہانی انداز میں ثابت ہو گئی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ راہ ہر گونے شک و شبہ را مسدود می کند، ہر قسم کے شک و شبہ کو راستہ جو ہے وہ اس نے روک دیا ہے۔ و برئین اصل قرآن مجید دستور دادے، لہٰذا اسی بنیاد پر کہ علم فلسفہ
اور علم حکمت جو ہے وہ اصالت رکھتے ہیں، متانت رکھتے ہیں، اور انسان کو جو انسان کے ذہنی علوم ہیں ان ذہنی علوم میں یہ حکمت و فلسفہ اشرف ترین علوم ہے اور انسانی اعتقادات کو برہانی کر دیتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید نے بھی اسی بنیاد پر حکم دیا، اور روایات ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی اسی بنیاد پر جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید دستور دادے، قرآن نے بھی دستور دیا ہے، و روایات واردے از راسخین دانش و دین، یہ اشارہ ہے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پر جو راسخین فی العلم ہے، کہ ائمہ طاہرین کے پاسداران وحی و نبوتاً، کہ یہ ائمہ طاہرین جو ہیں یہ پاسبان ہیں، یہ مدافع ہیں کس کے؟ وحی کے بھی، اور مدافع اور پاسبان اور محافظ ہے کس کے؟ نبوت کے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نبوت کے بعد امامت کا قائل ہے تو یہ ختمی نبوت اس کی کبھی بھی جو ہے وہ متزلزل نہیں ہوگی، کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن اگر انسان نے ختمی نبوت کا قائل ہو گیا اور نبوت کے بعد امامت کا راستہ بند کر دیا تو پھر جو ہے نا وہ انسان کے لیے شبہ ایجاد ہوگا کہ ختمی نبوت برہانی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ چونکہ ابھی انسان قیامت تک جو ہے اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور خداوند متعال نے انسان کو بغیر ہدایت کے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا امامت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم نبوت کے بعد نہایت ہی ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص امامت کا قائل نہیں ہے تو در واقع اس کی ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ متزلزل ہے اور خطرناک ہے اور درست نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ائمہ طاہرین کے پاسداران وحی و نبوتاً نیز امر بتعقل و تفکر و ترتیب قیاس و برہان و مقدمات استدلالیہ نمودند، یعنی قرآن نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم باقاعدہ برہان قائم کریں اور استدلالی مقدمات کو جو ہے وہ ترتیب دیتے ہوئے برہان قائم کریں، اور برہان کے نتیجے میں ہم اپنے اعتقادات کو برہانی کریں۔ یہ قرآن کا بھی حکم ہے اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا بھی حکم ہے جو پاسداران وحی ہیں اور پاسداران نبوت ہیں۔ لیکن اکتفا نمود، اب اتنی تاکید کے باوجود آیت اللہ طہرانی فرما رہے ہیں کہ اکتفا نمودن بے توحید فلسفی و برہانی در مکتب استدلال بدون انقیاد دل و وجدان ضمیر و شہود باطن امریست نارسا، یعنی انسان نے برہان قائم کر لیا ہے اور اپنے اعتقادات توحیدی کو برہانی کر لیا ہے، لیکن انسان جب فلسفی توحید کا قائل ہو جاتا ہے، برہانی توحید کو اختیار کر لیتا ہے اور استدلال کے ذریعے سے انسان اعتقادات کو پختہ کر لیتا ہے، لیکن ابھی اس کا باطن، اس کا ضمیر، اس کا وجدان جو ہے وہ ابھی ان چیزوں سے مطمئن نہیں ہے، اور اس نے شہود باطن کے ذریعے سے اپنے اعتقادات کو کشف نہیں کیا، تو جان لے اس کا عقیدہ ابھی درست نہیں ہے۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی یہاں فرماتے ہیں گرسنے گزاردن دل و باطن را از غذاهای روحانیه معنویه عالم غیب و انوار الهیه ملکوتیه جمالیه و جلالیه و قناعت کردن به سیر در کتابخانه‌ها و کتابها و مکتبها و درس خواندنها و درس دادنها گرچه به اعلی درجه از اوج خود برسد، سیر کردن عضوی از اعضا و گرسنه گزاردن عضوی بالاتر و والاتر است۔ این اس عبارت میں بالکل واضح مطلب آیت اللہ طہرانی نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان اپنے ایک بعد کو، ایک پہلو کو، ایک جنبے کو مضبوط کرتا ہے اور اپنے دوسرے پہلو اور دوسرے بعد کو انسان کمزور کر دیتا ہے اور اسے انسان رہا کر دیتا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں گرسنے گزاردن دل و باطن، یعنی انسان نے اپنی قوہ عاقلہ مفکرہ کو غذا دی ہے، اسے کھانا دیا ہے، اسے برہان کے ذریعے سے انسان نے مضبوط کر لیا ہے، لیکن اپنے باطن کو، اپنے ضمیر کو انسان نے بھوکا رکھا ہے۔ فرما رہے ہیں گرسنے گزاردن دل و باطن، یعنی انسان اپنے دل کو اور اپنے باطن کو بھوکا رکھے۔ کس سے بھوکا رکھتا ہے؟ از غذاهای روحانیہ معنویہ، یعنی معنوی خوراک سے اپنے باطن کو محروم رکھتا ہے۔
عالم غیب اور عالم غیب کی جو غذائیں ہیں ان سے محروم رکھتا ہے، وانوار الہیہ، یہ ملکوتیہ، یہ جمالیہ و جلالیہ، یعنی انسان انوار جمال سے بھی خود کو محروم رکھتا ہے اور انوار جلال سے بھی انسان اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے، وقناعت کردن بے سیر در کتاب خانہ، اور ان سب چیزوں سے انسان نے اپنے آپ کو محروم رکھا اور خود کو قانع کیا ہے اس چیز کے اوپر کہ انسان کتاب خانوں کی سیر کرے، انسان لائبریریوں میں چکر لگاتا رہے، مختلف مکاتب علمی کے نظریات اور استدلال اور برہانوں کا سہارا لے تاکہ اس کی توحید مضبوط ہو، اس کے اعتقادات مضبوط ہوں، لیکن انسان نے اپنے باطن کو جو ہے وہ کمزور رکھا ہے۔ پھر آیت اللہ طحرانی فرماتے ہیں درس دادنہا گرچہ بے اعلیٰ درجے از اوج خود بے رسد، یعنی انسان درس پڑھ رہا ہے اور آگے دوسرے لوگوں کو درس پڑھا رہا ہے، اور اس درس پڑھنے اور پڑھانے میں انسان کمال کے مراتب اور مدارج طے کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تمام کا تمام کیا ہے؟ سیر کردن عضویست، انسان اپنے ایک عضو کو سیراب کرے، وہ از اعضا و گروسنے گزاردن عضوی بالاتر و والاتر، یعنی انسان اپنے ایک عضو کو سیراب کر لے، اسے کھانا کھلا دے، اور دوسرے عضو کو انسان بھوکا رکھے اور اسے کھانا نہ کھلائے، یہ عین اسی طرح سے ہے۔ پھر آیت اللہ طحرانی فرماتے ہیں دین قویم کے بر صراط مستقیم است، ہم جو ایک ایسے دین پر عمل کر رہے ہیں کہ جو دین ہمیں صراط مستقیم پر لے جانے والا ہے۔ صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ ہر دو جنبیرا رعایت می کنت، یعنی یہ دین قویم ہمیں ظاہر کی رعایت کا بھی کہتا ہے، یہ دین قویم ہمیں باطن کی رعایت کا بھی حکم دیتا ہے۔ وقوا و استعداد های نہفته انسان را از ہر دو جہت تکمیل می نماید، یہ دین قویم جو ہے وہ انسان کی ظاہری صلاحیتوں کو بھی ابھارتا ہے اور انہیں نکھار کر لاتا ہے، اور انسان کی باطنی صلاحیتوں کو بھی ابھارتا ہے اور انہیں نکھار کر سامنے ملئ عام پر لاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ از سوئی ترغیب و بے تعقل و تفکر میں کن، لہٰذا دین مبین اور دین قویم انسان کو ترغیب اور تشویق دلاتا ہے کہ انسان فلسفہ پڑھے، انسان برہان کے ذریعے سے اپنے اعتقادات کو برہانی کرے، یہ دین قویم انسان کو درس دیتا ہے۔ و از سوئے دیگر، اور دوسری جانب سے یہی دین قویم انسان کو حکم دیتا ہے امر بے اخلاص و تطہیر دل، یعنی انسان اپنے وجود کو خالص کر لے، اپنے وجود کو جو ہے وہ پاکیزہ کر لے، خالص اور پاکیزہ کرنے کے نتیجے میں انسان اپنے وجود کو شہوانی قدورتوں سے پاک کرتے ہوئے اپنے باطن کی تطہیر کرے گا۔ پس انسان پہلے خود کو خالص کرے، اور خالص کرنے کے مرحلے کے ساتھ انسان اپنے باطن کی تطہیر کرے اور اپنے باطن کو شہوانی قدورتوں سے آزاد کرے۔ اب ایسے میں انسان اپنے اس پاکیزہ باطن کے ذریعے سے خدا نما آئینہ ہو جائے گا، یعنی خود بھی خدا کو مشاہدہ کرے گا اور دوسروں کو بھی خداوند متعال کی تجلی کا مظاہرہ کروائے گا۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی کی عبارت پھر توجہ سے غور فرمائیں کہ از سوئی ترغیب بتعقل و تفکر می کند، یہ جو دین قویم جس کی طرف آیت اللہ طحرانی اشارہ کر رہے ہیں، یہ ایک جانب تو انسان کو تعقل اور تفکر کی ترغیب دلاتا ہے، اور دوسری جانب انسان کو حکم دیتا ہے کہ یہ اپنے باطن کو خالص کرے، اسے پاکیزہ کرے۔ کس سے پاکیزہ کرے؟ از زنگارہا، یعنی جو انسان کے اندر زنگ لگ گیا ہے، اس زنگ کو اچھی طرح سے رگڑ کے باہر نکالے اور اس کو صاف کرے۔ کس سے؟ از قدورتہائے شہوانی، انسان کے وجود میں جو شہوانی قدورتیں موجود ہیں، ان قدورتوں سے بھی انسان اپنے باطن کو اور اپنے ضمیر کو پاک کرے۔ و آرامش دل و اطمینان و سکینہ خاطر و پس از 11 سوگند، یعنی خداوند متعال یہ جو دین قویم ہے یہ انسان کو اخلاص کا حکم دے رہا ہے، دل کی تطہیر کا حکم دے رہا ہے۔ کس سے؟ شہوانی قدورتوں سے، اور جب دل شہوانی قدورتوں سے پاک ہو جائے گا تو اس دل کے اندر سکون آ جائے گا، مطمئن ہو جائے گا، اس دل کو
جو ہے وہ قلب مطمئنہ کا خطاب ملے گا۔ جب قلب مطمئنہ کا خطاب ملے گا تو قرآن مجید میں 11 قسموں کے بعد سورہ شمس میں باقاعدہ خداوند متعال اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا، یعنی جس نے اپنے ظاہر کو برہان سے آراستہ کیا اور اس برہان سے آراستہ کرنے کے بعد اپنے باطن کو خالص کیا، قدورتوں سے پاک کیا، تو اب انسان خدا نما ہو جائے گا۔ لہٰذا خداوند متعال فرما رہا ہے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے باطن کا تزکیہ کیا وہ شخص فلاح پا گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص خسران میں ہے، وہ شخص جو ہے وہ خسارے میں ہے، وہ شخص جو ہے وہ بربادی کی طرف ہے کہ جس نے ایسا نہیں کیا اور اپنے باطن کو اس نے تطہیر نہیں کیا۔ یہ صفحہ نمبر 12 اور صفحہ نمبر 13 پر آیت اللہ طحرانی کی مکمل عبارت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب ہم صفحہ تبدیل کرتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں صفحہ نمبر 14 میں۔ اس کی عبارت بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ وہ تمام درس ہے جو گزشتہ درس ہے، اور میں ابھی تک آپ کی خدمت میں گزشتہ گفتگو کو تکرار کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اذہان عالیہ ہماری بحث کے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ کو معلوم ہو کہ ہم کس زاویے میں اور کس بعد میں اور کس نقطہ نظر سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی اس صفحہ نمبر 14 میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان آیات قرآنیہ کے بجان انسان گفتگو دارت، یہ جو آیات قرآنیہ ہیں یہ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہیں اور ان سے گفتگو کر رہی ہیں۔ و باطن انسان تکلم میکنت، اور انسان کے باطن سے یہ آیات گفتگو کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ چگونے افرادی را از متفکرین و مدرسین و معلمین مکتب فلسفے و استدلال دعوت بے تعبد و مراقبے و محاسبہ نفس نمودے، کہ یہ آیات ان علماء کو جو مکتب فلسفہ اور استدلال کے متفکر ہیں، مدرس ہیں اور معلم ہیں، ان افراد کو دعوت دے رہی ہیں کہ آپ اپنے اس ظاہری پہلو کے ساتھ اپنے باطنی پہلو کی طرف بھی توجہ دیں اور اپنے باطن کو اخلاص سے آراستہ کریں، عمل انجام دیں خداوند متعال کی رضا کی خاطر۔ اگر آپ اپنے وجود کو خداوند متعال کے ساتھ خالص کر دیں گے، یعنی تعبد محض، اطاعت محض اختیار کریں گے، مراقبہ کریں گے کہ آپ کے وجود سے کسی قسم کی مخالفت مولا جو ہے وہ سرزد نہ ہونے پائے، اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اگر آپ کے وجود سے کوئی مخالفت مولا صادر ہوئی ہے تو فوراً مولا کی بارگاہ میں پہنچ کر اس سے عفو درگزر کا مطالبہ کریں گے۔ اگر آپ نے اپنے وجود کو ایسا خالص کر لیا ایھا الفلسفیون، تو پھر فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے افراد کو بشارت دے رہے ہیں۔ کیا بشارت دے رہے ہیں؟ کہ من اخلص للہ 40 صباحا، کہ جس نے 40 دن تک اپنے وجود کو اس طرح سے تطہیر کیا، اس طرح سے پاکیزہ کیا اور اپنے وجود کو خداوند متعال کے لیے خالص کر دیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظہرت ینابیح الحکمہ من قلبہ الی لسانہ، تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری ہوں گے۔ لہٰذا آپ نے ایسے افراد کو دیکھا ہوگا کہ جن افراد کو افراد حکیم کہا جاتا ہے، یہ جو گفتگو کرتے ہیں ان کا کلام کلام الہی ہوتا ہے، ان کا کلام کلام نور ہوتا ہے جو ڈائریکٹ مخاطب کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور اس میں تبدیلی ایجاد کرتا ہے۔ آپ ہمارے چینل پر دیکھیں، ہم نے جو بزرگ علماء کے حالات زندگی بیان کیے ہیں، یہ ایسے نفس ملکوتیہ کے مالک تھے کہ ان کی کلام، ان کی گفتار مخاطب کے وجود کو جھنجھوڑ دیتی تھی اور وہ تبدیلی کی طرف آ جاتا تھا۔ لہٰذا فرماتے ہیں، اس حدیث کا آیت اللہ طحرانی ترجمہ کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ترجمہ ہم نے کر دیا ہے، ہمیں اس کے ترجمے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ چشمہائے جوشان معارف الہیہ از منابع دل آنہا جاری و بر زبان آنہا ساری شدے، یعنی حکمت کے
معارف جو معارف الہیہ ہیں وہ ان کے دل سے پھوٹیں گے اور ان کی زبان پر جاری ہو جائیں گے۔ وبالآخر سیل خروشان اندیشہ، جب دل سے ابھریں گے زبان پہ جاری ہوں گے تو یہ افکار کا اور اندیشوں کا اور نظریات کا ایک سیلاب امڈے گا جو الہامات واردات رحمانیہ از قانون وجودشون بحرکت در آمده، یعنی یہ جو الہامات کا جو یہ ایک چشمہ ان کے وجود سے پھوٹ رہا ہے، الہامات رحمانیہ کا چشمہ جو پھوٹ رہا ہے یہ ان کے باطن سے پھوٹ رہا ہے، اور اس کا منشا اور منبع اور محور کیا ہے؟ وہی خلوص ہے جو انہوں نے خداوند متعال کی خاطر جو ہے وہ جس کا اظہار کیا ہے۔ لہٰذا یہ معارف الہیہ، یہ جو اخلاص کی بدولت انسان کے وجود سے حکمت کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انسان ان کو یہ تصور نہ کرے کہ یہ کوئی لغویات ہیں یا کوئی ایسی باتیں ہیں کہ جو قابل اعتنا یا قابل پرواہ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ حکمت الہیہ اور واردات رحمانیہ اور الہامات کے ایسے نظریات ہیں اور ایسے چشمے ہیں جو انسان کے وجود سے حرکت کریں گے اور اس کی زبان سے جاری ہوں گے اور مخاطب کے وجود پر جو ہے نا وہ اثر انداز ہوں گے۔ یہ وہ تمام بحث تھی جو ابھی تک ہم آپ کی خدمت میں پہلے سے بیان کر چکے ہیں، اور یہاں سے ہماری آج کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ ہماری جو گزشتہ گفتگو تھی اس کا لب مطلب اور خلاصہ مطلب جو تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو ظاہری اعتبار سے بھی علوم حاصل کرنے ہیں اور باطنی طور پر بھی انسان نے اپنے باطن کی تطہیر کرنی ہے، اخلاص اختیار کرنا ہے، اپنے وجود کو جو ہے وہ شہوت کی قدورتوں سے آزاد کرنا ہے جو انسان کے باطن میں زنگ لگ چکا ہے۔ اس زنگ کو ختم کرنے کے بعد اپنے باطن کو جلا دینی ہے، نورانیت عطا کرنی ہے۔ جب انسان خدا کے لیے اس طرح سے خود کو خالص کرے گا تو اس باطن نورانیہ سے حکمت کے الہامات رحمانیہ کے چشمے پھوٹیں گے جو انسان کی زبان سے جاری ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں استاد کی ضرورت ہے، استاد کے بغیر ہم سیر و سلوک نہیں کرتے۔ یہاں آیت اللہ طہرانی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذیشان کی روشنی میں ثابت کر دیا کہ کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، استاد صرف واسطے کا کردار ادا کرتا ہے، جو آیت اللہ بہجت نے بیان کر دیا، اور متعدد احادیث نورانیہ میں بھی یہ بیان ہو چکا ہے۔ انسان کو ضروری ہے کہ اپنے باطن کو خدا کے لیے خالص کرے۔ اگر خدا کے لیے خالص کر دے، زیادہ ریاضتیں نہیں، صرف 40 دن اپنے وجود کو خالص کرے، یعنی خالص کرے کہ کوئی عمل وہ خدا کی خوشنودی کے بغیر انجام نہیں دے گا۔ 40 دن تک جو عمل بھی انجام دے گا اس میں خدا کی رضا، خدا کی خوشنودی اور خدا کی مرضی شامل ہوگی، اس کے دین کے مطابق ہوگا، اس کی شریعت کے مطابق ہوگا، اس کے احکام کے مطابق ہوگا۔ لہٰذا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ فرسٹ لائن پر آ کر کھڑی ہے، یہ پیچھے نہیں ہے۔ ایک عارف اور ایک سالک کے لیے ضروری ہے کہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرے۔ بس خلاصہ مطلب اب تک کی گفتگو کا یہ نکلا کہ انسان کے پاس 2 پر ہیں جن کے ذریعے سے انسان نے پرواز کرنی ہے۔ ایک اس کا ظاہری پہلو ہے، ایک اس کا باطنی پہلو ہے۔ ظاہری پہلو یہی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ ہے، ظاہری پہلو یہی دین ہے، ظاہری پہلو یہی علوم ہے کہ جن کو انسان نے حاصل کرنا ہے اور ان کے مطابق انسان نے قدم بقدم عمل کرنا ہے۔ باطنی پہلو کیا ہے کہ انسان اس علم کے مطابق اپنے باطن کو خالص کرے، تطہیر کرے، پاکیزہ کرے، اور جب پاکیزہ کرے گا اور 40 دن تک اپنے آپ کو خدا کے لیے خالص کر دے گا تو اب اس کے وجود سے حکمت کے چشمے پھوٹیں گے۔ لہٰذا اگر انسان ایک پہلو کو اختیار کرے اور دوسرے پہلو پر توجہ نہ دے تو یقینی بات ہے ایسا انسان کبھی مدارج عالیہ طے نہیں کرے گا۔ یہ خلاصہ مطلب ہے گزشتہ گفتگو کا۔ اب یہاں سے باقاعدہ آیت اللہ طہرانی شواہد لے کر آ رہے ہیں کہ تحصیل علم کے ساتھ تزکیہ نفس کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے، اور اگر انسان تحصیل علم کرتا ہے لیکن تزکیہ نفس کو انجام نہیں دیتا تو ایسا انسان کبھی مدارج عالیہ طے نہیں کرتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی دلیل، کوئی ثبوت ہے آپ کے مدعا کے اوپر؟ تو کہتے ہیں ہاں، کیوں نہیں، ہمارے پاس باقاعدہ بہت سارے ایسے شواہد موجود ہیں، ایسی بہت ساری شخصیات کے
جو ہے وہ اسامی ہمارے پاس موجود ہیں کہ جنہوں نے ظاہر پر اکتفا کیا، باطن کو چھوڑ دیا یا باطن پر زیادہ توجہ نہیں دی، اور بعد میں ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہمیں اپنے اس ظاہر کے ساتھ اس باطن کو بھی آراستہ کرنا تھا، تو پھر انہوں نے اس ظاہر اور باطن کو جمع کیا اور اس کے نتیجے میں وہ مدارج عالیہ تک پہنچے۔ سب سے پہلا جو نمونہ اور مثال پیش کر رہے ہیں وہ صدر المتعلہین سے ہے، یعنی ملا صدرہ سے متعلق ہے۔ صدر الدین محمد بن ابراہیم قوام شیرازی، جنہیں ملا صدرہ کے نام سے تاریخ اسلام میں یاد کیا جاتا ہے اور حوزہ علمیہ میں ان کو اس نام سے ذکر کیا جاتا ہے، ملا صدرہ شیرازی۔ یہ ملا صدرہ شیرازی ایک نہایتی ذہین، نہایتی فتین شخصیت کے مالک تھے۔ ملا صدرہ شیرازی، اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اگر ہمیں توفیق ملے تو ہم مکمل ایک سیریل ان کی زندگی پر بیان کریں گے، تفصیل سے ان کے حالات زندگی کو بیان کریں گے، چونکہ یہ ایک وہ شخصیت ہیں جنہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی معرفی اور اسلام کے تعارف کے لیے پیش کیا ہے۔ رشین صدر کو، گورباچوف کو جب خط لکھا تو دو شخصیات کا انہوں نے نام پیش کیا کہ اگر آپ اسلام کو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آئیں دیکھیں، ہمارے پاس محمد بن ابراہیم قوام شیرازی یعنی ملا صدرہ موجود ہیں۔ اگر آپ اسلام کو معنوی اعتبار سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آئیں دیکھیں، ہمارے پاس ابن عربی کی شخصیت موجود ہے۔ اعتراض کرنے والے بہت جلدی اعتراض کر دیتے ہیں، بہت آسان ہے اعتراض کرنا، لیکن جب تک آپ کے لیے ممکن ہے کسی شخصیت کے بارے میں عادلانہ قضاوت کرنا تو آپ عادلانہ قضاوت کریں۔ بیجا کسی کے اوپر تہمت لگانا، بیجا کسی کے اوپر الزام تراشی کرنا، یہ اسلامی تعلیمات میں جائز نہیں ہے۔ اگر آپ صدر المتعلہین یعنی ملا صدرہ کے اساتید کا جائزہ لیں تو چوٹی کے نامور اساتید ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتید کی فہرست میں موجود ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں، میر داماد ملا صدرہ کے استاد ہیں اور نمایاں ترین استاد میر داماد ہے، اور دوسرے نمبر پر جو گراں قدر استاد ہیں وہ شیخنا البہائی رحمۃ اللہ ہے، میر فندرسکی ہیں، اور اس کے علاوہ شخصیات ہیں۔ لیکن میر داماد جو ایک فیلسوف تھے، ایک مجتہد تھے، ایک جامع معقول و منقول شخصیت کے مالک تھے، یہ ملا صدرہ کی اساتید کی فہرست میں موجود ہیں، اور میر داماد اگر کسی کے اساتید کی فہرست میں ہو اور وہ میر داماد اس پر توجہ بھی دیتا ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخصیت کو معمولی شخصیت نہیں ہے۔ بس یہ ہے وہ ملا صدرہ۔ اس ملا صدرہ نے اپنی زندگی میں سالوں سال مختلف مکاتب فلسفی کا مطالعہ کیا، مختلف مکاتب فلسفی کے نظریات اور کلامی نظریات، بطور خاص فلسفہ مشاء کا انہوں نے مطالعہ کیا اور پھر تحقیقات پیش کیں۔ ان کی تحقیقات پڑھیں اچھی طرح سے، ان کی جانچ پڑتال کی، بعض نظریات کو رد کیا، بعض نظریات کی اصلاح کی، اور پھر اپنی تحقیقات اس باب میں پیش کی۔ سر انجام صدر الدین محمد بن ابراہیم قوام شیرازی کو اپنی زندگی کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس بات کا احساس ہو گیا کہ صرف درس اور تدریس یعنی پڑھنا اور پڑھانا یہ کافی نہیں ہے۔ علوم ظاہری سے دوری اختیار کی صدرہ نے اور باقاعدہ عبادت میں مصروف ہو گئے۔ شب بیداری، راز و نیاز کرنا، راتوں کو خداوند متعال کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا، تہذیب نفس کرنا، اور اشراق باطن کے ذریعے سے پھر اب دوبارہ صدر الدین محمد بن ابراہیم قوام شیرازی قرآن و اطرت کی طرف آئے اور قرآن و اطرت میں موجود معارف میں غوطہ زن ہوئے، غور و خوض کیا اور اپنے باطن کو صفا دی۔ جب اپنے باطن کو خالص کیا تو اب قیمتی درر صدر الدین محمد بن ابراہیم قوام شیرازی کے لیے کشف ہوئے، اور صدرہ نے باقاعدہ ایک فلسفے کی بنیاد ڈالی جس فلسفے کا نام ہی حکمت متعالیہ ہے، یعنی جس میں ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ یہ ظاہر اور باطن کی آمیزش سے تشکیل پانے والی حکمت متعالیہ ہے جو طہارت باطن کے نتیجے میں صدر الدین محمد بن ابراہیم قوام شیرازی کو حاصل ہوئی ہے۔ لہٰذا یہاں آیت اللہ تہرانی باقاعدہ ملا صدرہ کی عبارت کو ذکر کرتے ہیں، اور یہ وہ عبارت ہے
کہ جس کو اکثر وہ افراد جو فلسفے پر اعتراض کرتے ہیں، فلسفے پر نقد کرتے ہیں، فلسفے کی حرمت کے قائل ہیں، وہ اس کو باقاعدہ دلیل کے طور پر لے کر آتے ہیں کہ ملا صدرہ سے بڑا کوئی فیلسوف تو نہیں ہے جس نے اپنی ساری زندگی فلسفہ پڑھنے کے بعد استغفار کیا اور خداوند متعال کے حضور عفو درگزر کا مطالبہ کیا کہ اے خدایا میں نے فلسفہ پڑھا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ لہٰذا اگر فلسفہ پڑھنا جائز ہوتا تو صدرہ اس سے استغفار کیوں کرتے؟ عزیزان محترم، وہ افراد جو اس کو باقاعدہ برہان کے طور پر لے کر آتے ہیں، آپ ہماری اس تمام گفتگو کو غور سے سننے کے بعد خود آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ وہ لوگ عقل کے تھوڑا کمزور ہیں، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ صدرہ ظاہر اور باطن کو جمع کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ صدرہ فلسفے سے استغفار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صدرہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس برہان فلسفی کے ساتھ اگر تہذیب نفس نہ ہو تو یہ عمر کو تلف کرنے کے مترادف ہے۔ عین یہی جملے امام خمینی نے بھی بیان کیے کہ علم فقہ انسان را بے جہنم میں برد، علم فلسفہ انسان را بے جہنم میں برد، علم عرفان انسان را بے جہنم میں برد، علم توحید انسان را بے جہنم میں برد۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خود توحید کا علم انسان کو جہنم میں لے جائے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اگر انسان نے برہان کے ذریعے سے توحید کو تو حاصل کیا لیکن تہذیب نفس انسان نے نہیں کیا تو ایسا انسان مدارج عالیہ طے نہیں کرے گا۔ یہی توحید اس کے لیے جو ہے وہ عجب ایجاد کرے گی، یہی علم توحید اس کے لیے توہم زا ہوگا اور ایسا انسان متوہم جو ہے وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ لہٰذا میں اتلاف وقت سے بچنے کی خاطر عین عبارت کو پڑھتا ہوں تاکہ اس بحث کو اور اس چیپٹر کو ابھی کلوز کیا جائے اور ہم اگلے شاہد کی طرف پہنچیں کہ جو اگلا شاہد آیت اللہ تہرانی نقل کر رہے ہیں اسی ظاہر اور باطن کو جمع کرنے سے متعلق ملا حسین قلی حمدانی سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں فخر فلاسفہ شرق، صدرہ کے القاب دیکھیں کہ آیت اللہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ فخر فلاسفہ شرق کہ مشرق زمین کے جو فلاسفہ ہیں وہ افتخار کرتے ہیں کس کے اوپر؟ صدر الدین محمد بن ابراہیم قوام شیرازی کے اوپر۔ فخر فلاسفہ شرق بلکہ افتخار فلاسفہ عالم، پوری دنیا میں جتنے بھی فلاسفہ موجود ہیں ان کے لیے باعث افتخار شخصیت کون ہے؟ صدر المتعلہین شیرازی۔ وہ صدر المتعلہین شیرازی کون ہے؟ محمد بن ابراہیم قوام شیرازی، جو ملا صدرہ کے عنوان سے تاریخ اسلام میں مشہور ہیں۔ پس از گزراندن عمر خود را در حکمت متعالیہ، یعنی ملا صدرہ نے حکمت متعالیہ میں اپنی زندگی کو صرف کیا، استعمال کیا، خرچ کیا، ودر پایان اور پھر آخر میں چنان انجذابی بے عبودیت و عبادت و تطہیر باطن و تزکیہ سر پیدا می کند کہ از قلم توانائی او می گذرد، یعنی اس قدر حکمت متعالیہ میں غور و خوض کرنے کے بعد اپنی عمر کے ایک آخری حصے میں، انتہائی حصے میں ایسا انجذاب ان کے لیے حاصل ہوا، ایسا جذبہ ان کے وجود میں حاصل ہوا، اور یہ انجذاب عبودیت سے متعلق تھا، عبادت سے متعلق تھا، اپنے باطن کی تطہیر سے متعلق تھا، تزکیہ نفس سے متعلق تھا۔ اس انجذاب کے بدولت ملا صدرہ نے اپنی قلم توانا سے اس عبارت کو تحریر کیا۔ وہ عبارت کیا ہے جسے باقاعدہ علماء جو ہیں وہ استفادہ کرتے ہیں اور ایک غلط مطلب اس سے نکالتے ہیں؟ وہ عبارت کیا ہے؟ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ملا صدرہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک میں اللہ تبارک و تعالی سے بہت زیادہ عفو درگزر کا مطالبہ کرتا ہوں۔ کیوں مطالبہ کر رہا ہوں اللہ سے عفو درگزر کا؟ مما ضیعت شطرا من عمری فی تتبع آراء المتفلسفۃ والمجادلین من اہل الکلام وتدقیقاتہم وتعلم جربوزتہم فی القول وتفننہم فی البحث۔ یعنی ملا صدرہ اس عبارت میں اس مطلب کو بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنے پروردگار یعنی اللہ تبارک و تعالی کے حضور بہت زیادہ عفو درگزر کا مطالبہ کرتا ہوں۔ کیوں مطالبہ کرتا ہوں؟
چونکہ میں نے اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مدعیان فلسفہ اور جدال یعنی اہل کلام میں جدل کرنے والے افراد کے نظریات اور ان کی باریک بینیوں کا جائزہ لینے میں تلف کر دیا ہے۔ یعنی ساری زندگی میں ان جھوٹے فلسفیوں کے نظریات کو پڑھتا رہا ہوں اور ان کی کیل کال کو دیکھتا رہا ہوں، ان کے جدال کا میں جائزہ لیتا رہا ہوں اور ان کے سوال و جواب کی پیچ و خم اور باریک بینیوں میں اور گھمن گھیریوں میں گھومتا رہا ہوں، اور گھومتا گھومتا میں اب خود گھوم چکا ہوں، لہٰذا میں استغفار کرتا ہوں۔ اور اس گفتگو میں الجھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اب خداوند متعال کے حضور استغفار کروں۔ یہاں باقاعدہ جدال کا کلمہ مرحوم صدرہ نے استعمال کیا۔ علم منطق میں صناعات خمس کے دوران جو 5 صنعتیں اور 5 ہنر اور فن بیان کیے ہیں، ان میں ایک فن کا نام ہے جدال۔ جدال ایک ایسی مہارت ہے کہ جس میں انسان سوال و جواب کے ذریعے سے اپنے مخالف کو ہتھیار ڈالنے اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے، بولو انسان کی بات غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایسے برہان میں اس کو اپنی بات کو استدلال لے کر آئے گا کہ وہ مد مقابل جو ہے وہ خاموش ہونے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو صدرہ استغفار کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كَثِيرًا مِمَّا ضَيَّعْتُ شَطْرًا مِنْ عُمْرِي فِي تَتَبُّعِ آرَاءِ الْمُتَفَلْسِفَةِ وَالْمُجَادِلِينَ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَتَدْقِيقَاتِهِمْ وَتَعَلُّمِ جُرْبُزَتِهِمْ فِي الْقَوْلِ وَتَفَنُّنِهِمْ فِي الْبَحْثِ۔ یہ پہلی عبارت یہاں سے حَتَّى تَبَيَّنَ لِي آخِرَ الْأَمْرِ، یہاں تک کہ آخر امر اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارنے کے بعد یہاں تک کہ میرے لیے یہ بات واضح ہو گئی۔ اور یہ جو بات میرے لیے واضح ہوئی ہے یہ خود بخود واضح نہیں ہوئی ہے، بلکہ بنور الایمان و تائید اللہ المنان، خداوند متعال کے تائید سے اور اس کے اوپر ایمان کے نور سے میرا وجود منور ہو گیا ہے۔ لہٰذا کیا منور ہوا، میرے لیے کیا بات واضح ہوئی ہے؟ صدرہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان قیاسہم عقیم، کہ ان کے قیاس اور ان کے استدلال جو وہ پیش کر رہے ہیں یہ بے ثمر ہیں۔ وصراطہم غیر مستقیم، اور ان کا راستہ جو ہے وہ ڈائریکٹ درست راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے صرف ظاہر کو لیا ہے، باطن کی تطہیر تو انہوں نے کی نہیں ہے، اور باطن کی تطہیر کے بغیر جب وہ اس ظاہر سے خود کو آراستہ کیے ہوئے ہیں تو یقینی بات ہے کہ وہ کمال تک نہیں پہنچیں گے۔ پھر فَأَلْقَيْنَا زَمَامَ أَمْرِنَا إِلَيْهِ وَإِلَى رَسُولِهِ النَّذِيرِ الْمُنذَرِ، لہٰذا ہم نے اپنے امور کو خداوند متعال کے بھیجے ہوئے بشیر و نذیر رسول کے سپرد کر دیا۔ جب ایسے کیا تو پھر کیا ہوا؟ فَكُلُّ مَا بَلَغْنَا مِنْهُ آمَنَّا بِهِ وَصَدَقْنَاهُ، اور جو کچھ بھی اس رسول بشیر و نذیر کی جانب سے ہم تک پہنچا تھا، آمَنَّا بِهِ، ہم نے اس کے اوپر ایمان لے کر آئے، وَصَدَّقْنَاهُ، اور ہم نے اس کی تصدیق کی، وَلَمْ نَحْتَلْ ان نخیل لہ وجہن عقلیاً ومسلکاً بحثیاً، اور ہم نے اپنے خواطر میں اصلاً اس چیز کو خطور میں ہی نہیں لائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات میں سے کسی مطلب کی عقلی یا علمی توجیہ تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں رسول خدا نے یہ جو بات کی تھی یہ ایسے نہیں ایسے کی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کون کرتا تھا؟ ایسا وہی مجادلین اہل کلام کیا کرتے تھے، ایسا وہی مدعیان فلسفہ کیا کرتے تھے جن کے اوپر صدرہ نے اپنی عمر کو تلف کیا۔ پھر اس کے بعد صدرہ یہاں کہتے ہیں بل اقتدینا بہدا و انتہینا بنہیہ امتثالا لقولہ، ہم نے اقتدا کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور خود کو ان کے اوامر کے سپرد کر دیا ہے خداوند متعال کے قول کی اطاعت کرتے ہوئے کہ خداوند متعال قرآن مجید میں باقاعدہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے ما آتاکم الرسول
فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ ہمارا پیغمبر، میرا رسول، میرا حبیب جو تمہیں حکم دے، جو تمہیں تعلیم دے، اسے اخذ کر لو اور اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے میرا حبیب آپ کو روکے اس سے دوری اختیار کرو۔ حتی فتح اللہ علی قلبنا، جب ہم نے اپنے آپ کو مطیع محض قرار دیا رسول بشیر و نذیر کا، تو حتی فتح اللہ علی قلبنا ما فتح فافلح ببرکت متابعتہ وانجح، یعنی خداوند متعال نے ہمارے دل کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جس کے نتیجے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان کی پیروی کی بدولت ہم نے نجات حاصل کر لی ہے، ہم نے فلاح و بہبود حاصل کر لی ہے، اور اب ہمارے پاس دونوں پر موجود ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی، اور ہم ظاہر اور باطن کے ذریعے سے ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کر سکتے ہیں۔ پس متکلمین علم کلام جو قرآن و اطرت کی باقاعدہ توجیہ کیا کرتے ہیں، ہماری بہت ساری ایسی روایات منابع روائی میں موجود ہیں کہ جن کی یہ اہل علم کلام جو ہے وہ توجیہ کرتے ہیں کہ نہیں، مراد یہ نہیں ہوگی، صدرہ اس کی نفی کر رہے ہیں کہ نہیں، جو رسول خدا نے بیان کر دیا، آمنا وصدقنا وسلمنا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کی عقلی توجیہ، علمی اور فلسفی توجیہ بیان نہیں کریں گے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے اسے رک جاؤ۔ پس انسان کو ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باقاعدہ تہذیب نفس کی بھی ضرورت ہے، اور اپنے باطن کو تہذیب نفس کے ساتھ آراستہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ انسان کے وجود سے حکمت کے چشمے پھوٹنے شروع ہو جائیں۔ من اخلص للہ 40 صباحا، جو شخص اپنے وجود کو 40 دن کے لیے خداوند متعال کے لیے خالص کر دیتا ہے، ظہرت ینابیح الحکمہ من قلبہ الی لسانہ، اس کے قلب سے حکمت کے چشمے پھوٹیں گے، اور وہ اس کے قلب سے ہوتے ہوئے اس کی زبان سے جاری ہوں گے، اور مخاطب کے وجود کے اوپر اثر انداز ہوں گے۔ پس پہلی شخصیت جسے بعنوان شاہد آیت اللہ تہرانی پیش کر رہے ہیں، وہ صدر المتعلہین محمد بن ابراہیم قوام شیرازی کی ہے، کہ جنہوں نے باقاعدہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ فلسفہ اور کلام کے جو مباحث ہیں ان میں تلف کیا، اور اس کے بعد استغفار کی، اور باقاعدہ انجذاب عبودیت اور عبادت اور تطہیر باطن اور تزکیہ نفس کے نتیجے میں ان کے وجود سے حکمت متعالیہ کے چشمے پھوٹے، اور آج تک صدرہ کی حکمت متعالیہ کا کوئی ثانی پیش نہیں کر سکا اور کوئی رد پیش نہیں کر سکا۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ جاری ہے، آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہماری گفتگو کو سن سکتے ہیں۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آج ہماری گفتگو بہت طولانی ہو گئی، چونکہ گزشتہ گفتگو کا خلاصہ بھی تھا اور آج کی گفتگو بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھی۔ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ خداوند متعال ان تمام مشکلات کو جو ہمارے راستے میں موجود ہیں برطرف ہو جائیں، اور ہم پہلے کی طرح یا بلکہ پہلے سے بہتر انداز میں آپ مؤمنین کی خدمت کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ آپ تمام مومنین کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں اور نائب الزیارہ بھی ہیں۔ جزاک اللہ۔